السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالم شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، عالم اسلام سے آج کی چند اہم خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ سعودی عرب یمن میں خانہ جنگی بند کرنے تیار، لیکن حوثی باغیوں کو سعودی پیشکش نہیں قبول۔ ایران بڑے پیمانے پر ہتھیار کر رہا ہے تیار، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، حماس کو ایران کا تعاون حاصل۔ ماسکو میں امن مذاکرات میں طالبان نے کہا افغانستان میں اسلامی حکومت کو ہو قیام، امریکہ فوج ہٹائے۔ امریکی وزیر دفاع کا اچانک دورہ افغانستان، صدر اشرف غنی سے کی ملاقات، کہا نتیجہ خیز کام کے لیے ماحول تیار کرنے کی ضرورت۔ اور مقید مسلم اسکالر سے ملنے کی یورپین یونین کے سفیر کو نہیں اجازت، چین کر رہا دورے میں قصدن دیری۔ اب خبر تفصیل سے۔ ناظرین، سعودی عرب نے برسوں سے خانہ جنگی کے شکار عرب ملک یمن کو جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اس جنگ بندی پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کو کہا ہے، جسے حوثی باغیوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی پیشکش کے مطابق یمن کے صنع ہوائی اڈے اور حدید بندرگاہ کو کھولنا ہوگا، جسے ایندھن اور اشیاء خوراک کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ اس ہوائی اڈے اور بندرگاہ پر باغیوں کا قبضہ ہے۔ باغیوں نے سعودی عرب کی اس پیشکش کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اس میں نیا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2015 میں سعودی عرب پر پڑوسی ملک یمن سے حوثی باغیوں نے میزائل داغے تھے، جس کے جواب میں سعودی عرب نے یمن کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ حالانکہ یمن حکومت سعودی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن ایران نواز حوثی باغی ہتھیار ڈالنے تیار نہیں، اور اس خانہ جنگی کے سبب یمن میں لاکھوں لوگ بھوک مری کے شکار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں اسرائیل کے کئی جاسوسی ڈرونز عرب ممالک نے گرائے ہیں، اور ان واقعات کے لیے اسرائیل ایران کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہرٹس میں شائع خبر کے مطابق اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر ہتھیار تیار کر رہا ہے، جسے حماس کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے مطابق ان ہتھیاروں میں گائیڈڈ میزائلز، راکٹس، ڈرون کا کافی بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ڈرون ٹیکنالوجی میں پیش رفت ایران کی تکنیکی مدد سے ہی ممکن ہے، کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں حماس کے کئی رہنما ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ افغانستان سے متعلق بین الاقوامی طاقتوں کے ماسکو میں اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس میں طالبان نے امریکی اور ناٹو افواج کو معاہدے کے مطابق جلد از جلد افغانستان خالی کرنے کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے واضح کیا کہ افغانستان میں اسلامی قوانین لاگو ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی موجودہ افغانی صدر اشرف غنی اس اسلامی قوانین کے روح سے بطور صحیح انتخاب نہیں ہو سکتے۔ طالبان نے اجلاس میں صاف کیا کہ امریکہ معاہدے کے مطابق مئی سے پہلے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالتا ہے تو فوجیوں کی سلامتی خود اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم پر بھی راضی ہے۔ اجلاس میں امریکی خصوصی ایلچی زلمہ خلیلزاد، عبداللہ ملا عبدالغنی برادر کے علاوہ بھارت، پاکستان، ایران اور چین سے بھی مندوبین موجود تھے۔ ادھر جیسے جیسے امریکی فوج کے انخلا کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ویسے ہی امریکی وزیر دفاع نے اچانک افغانستان کا دورہ کیا اور صدر اشرف غنی سے ملاقات بھی کی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا یہ دورہ کافی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ چند ہفتوں میں امریکی افواج کو افغانستان سے خالی ہونا ہوگا۔ اپنے دورے میں آسٹن نے کہا کہ یہ تو واضح ہے کہ افغانستان میں تشدد کی سطح اونچی ہے، جسے امریکہ کم دیکھنا چاہتا ہے، اور کچھ واقعی نتیجہ خیز کام کرنے کے ماحول تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر دفاع اس ہفتے ایشیا کے دورے پر تھے اور جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت کا دورہ کر کے کابل پہنچے تھے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج کے مئی تک انخلا کو مشکل بتایا تھا۔ سوشل میڈیا پر برطانیہ کے مسلم سماجی کارکن سرکار پر ہتک آمیز مواد شائع کرنے کے معاملے میں صحافی نے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کی بھرپائی کے لیے تیار ہے۔ دراصل یوکے کی معروف اخبار دی ٹیلی گراف کی کالم نگار جولی بورچل نے معروف سماجی کارکن سرکار پر نفرت آمیز تبصرے کیے تھے۔ سرکار نے بورچل کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں بورچل عدالت میں مانا کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے۔ بورچل نے اپنے ٹویٹر پر بھی معافی مانگی اور اپنے ہزاروں مداحوں کو ٹویٹ شیئر کرنے کو کہا۔ اس سے قبل بورچل نے سرکار کو بنیاد پرست اور دہشت پسند کہا تھا، اور سرکار نے بورچل کے اس رویے کو ان کے مسلم ہونے پر نشانہ بنانے کی بات کہی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد بورچل نے اپنی غلطی مانی اور ہرجانہ ادا کرنے کی تیاری بھی جتائی۔ آخر مسلمانوں پر مظالم کی حقیقت جاننے یورپین یونین کے سفیر کو چین میں روکا جا رہا ہے اور قصدن دیری بھی کی جا رہی ہے۔ اس دیری کی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین سفیر نے جیل میں مقید آئغور اسکالر الہام توحتی سے ملاقات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور چین سفیر کے الہام سے یہ ملاقات نہیں ہونے دینا چاہتا۔ 2 سال قبل چین نے اقوام متحدہ کے حقوق انسان کے چیف مشیل بیچلیٹ کو صوبہ زنجیانگ میں مدعو کیا تھا، جہاں 10 لاکھ سے زائد مسلم آبادی محاصرتی زندگی جینے مجبور ہے۔
اپنے آئندہ دورے میں دہلی سے متعلق یورپین سفیر نے خبر رساں ادارے AFP سے بات چیت میں کہا کہ صرف توحتی سے ملاقات ہی کے سبب چین جان بوجھ کر دیری کر رہا ہے۔ اس سے قبل چین کے بین الاقوامی صحافیوں کے کلب نے چین پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ حقائق کو دنیا کے سامنے لانے پر صحافیوں کو دھمکا رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے، رب ہے دونوں جہانوں کا، اور صرف وہی ہر مخلوق کا پالنہار ہے۔ لیکن جب اللہ یہ لفظ اگر کوئی غیر مسلم شخص استعمال کرے تو دراصل مسئلہ اٹھا ہے ملیشیا میں، جہاں ملیشیائی حکومت نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ اللہ یہ لفظ اسلامی شعار کو بیان کرتا ہے، لہٰذا کسی اور کو اسی نام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کرسچن افراد اپنے عقیدے کے مطابق خدا یہ لفظ عام طور پر معبود کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ملیشیا کے صوبہ صبا اور سراواک میں لفظ اللہ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس پر بحث جاری ہے کہ اللہ صرف اسلامی عقیدے کے مطابق اسی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اس نام کے استعمال دیگر شرکیہ کاموں میں استعمال ہوں تو یہ غلط ہے۔ اس سے قبل ملیشیائی ہائی کورٹ نے سال 1986 میں حکم صادر کیا تھا کہ اللہ، بیت اللہ، صلوات اور کعبہ ان ناموں سے اسلامی شناخت جڑی ہے جسے دیگر قومیں کسی اور چیز کو منسوب کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیگر خبریں، تصحیح، تبصرے اور تصاویر آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب اکاؤنٹ سمیت انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔